ڈی جی آئی ایس پی آر کے پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کا سیاسی سہولتکار قرار دینے کے بعد اب عوامی نیشنل پارٹی نے بھی عمران فیض گٹھ جوڑ کو صوبے میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی، خوریزی اور بد امنی کا اصل ذمہ دار قرار دے دیا ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما اور سینئر سیاستدان میاں افتخار حسین کا کہنا ہے کہ عمران خان دور میں فیض حمید نے قبائلی علاقوں کو طالبان کے حوالے کرنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا، لیکن اس وقت کی اپوزیشن جماعتوں کی سخت مخالفت کی وجہ سے یہ منصوبہ ناکام رہا۔ تاہم پی ٹی آئی کے دور اقتدار میں خیبر پختونخوا میں کھلے عام طالبان کی سرپرستی کی جاتی رہی۔ عمران خان کے دور میں جو کچھ ہوا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ سب جانتے ہیں کہ قبائلی علاقہ جات میں کون دہشت گردوں کو لا کر کیوں آباد کر رہا تھا اور اس کا اصل مقصد کیا تھا۔ افتخار حسین کے مطابق آج اسی عمران فیض سہولت کاری کا نتیجہ خیبر پختونخوا کے عوام بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی صورت میں بھگت رہے ہیں۔ خیال رہے کہ حالیہ دنوں ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا بھی اپنی پریس کانفرنس میں خیبر پختونخوا کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہنا تھا کہ پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں آپریشن نہیں کرنے دیں گے۔ ایسے بیانات دے کر یہ ان دہشت گردوں کے منظور نظر بننا چاہتے ہیں۔ بتایا جائے کہ اگر شدت پسندوں کے خلاف فوجی آپریشن نہیں کرنا تو کیا دہشت گردوں کی بیعت کر لیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ دہشت گردی کی سہولت کاری برداشت نہیں کی جائے گی۔ ترجمان پاک فوج کا مزید کہنا تھا کہ دہشت گردی کے 80% واقعات خیبر پختونخوا میں ہوئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں سیاسی اور دہشت گردانہ گٹھ جوڑ نشو نما پا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کو سازگار سیاسی ماحول فراہم کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے صوبے میں ہر گزرتے دن کے ساتھ دہشت گردانہ کارروائیوں میں اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے ترجمان پاک فوج کے الزامات کی سخت تردید کی گئی ہے۔ تاہم اب عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما میاں افتخار حسین نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے دعوے کی تصدیق کر دی ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما اور سینئر سیاستدان میاں افتخار حسین کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں 3 بار مسلسل برسر اقتدار رہنے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف امن و امان بہتر بنانے اور دہشت گردی کے خاتمے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے، کیونکہ اس سنگین مسئلے سے نمٹنے کے لیے اس کے پاس کوئی واضح یا مؤثر منصوبہ موجود نہیں۔ اے این پی کے مرکزی رہنما کا پی ٹی آئی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے مزید کہنا تھا کہ یہ تیسری بار ہے کہ صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، مگر امن و امان کی صورتحال بدترین ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنوبی اضلاع میں حکومت خود سرکاری اہلکاروں کو رات کے وقت باہر نہ نکلنے کی ہدایت دیتی رہی۔ اگر سرکاری لوگ ہی محفوظ نہیں تو حکومت کس کی ہے؟ میاں افتخار حسین کے مطابق دہشت گردی کے خاتمے کے لیے وقتی بیانات نہیں بلکہ ٹھوس اور فیصلہ کن اقدامات کی ضرورت ہے۔ اس ناسور کو جڑ سے ختم کیے بغیر امن ممکن نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 2014 میں آرمی پبلک اسکول کے سانحے کے بعد نیشنل ایکشن پلان کے تحت آپریشن کی اجازت دی گئی تھی، مگر آج تمام فیصلے فائلوں میں دفن ہو چکے ہیں۔ اجازت بھی ہے مگر عمل درآمد کہیں نظر نہیں آتا۔ میاں افتخار حسین نے کہا کہ فیصلے موجود ہیں لیکن کوئی باہر آنے کو تیار نہیں۔ مسئلے کے حل کے لیے جہاں ضرورت ہو مذاکرات کیے جائیں اور جہاں ریاستی ریٹ چیلنج ہو وہاں بلا امتیاز آپریشن ہونا چاہیے۔ انہوں نے واضح کیا کہ کوئی حکومت آنرشپ لینے کو تیار نہیں، جبکہ اے این پی نے اپنے دور حکومت میں مالاکنڈ میں مذاکرات بھی کیے اور آپریشن بھی، جس کے نتیجے میں آج بھی وہاں امن قائم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فیض حمید نے بہت کوشش کی مگر وہاں بدامنی پیدا نہیں کر سکے۔ میاں افتخار حسین کا کہنا تھا کہ آج بھی پنجاب میں کالعدم تنظیمیں سرگرم ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف آپریشن کا آغاز وہاں سے ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر واقعی دہشت گردی ختم کرنی ہے تو سب کے خلاف بلا تفریق کارروائی ناگزیر ہے۔ اس کے بغیر جڑ سے خاتمہ ممکن نہیں۔ میاں افتخار حسین کے مطابق دہشت گردی کوئی آج یا کل کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ پچھلے 45 برسوں سے مسلط ہے، جو بنیادی طور پر ضیاء الحق کے دور کی پیداوار ہے۔ اس جنگ میں اسلام اور جہاد کو استعمال کیا گیا، نصاب میں انتہا پسندانہ مواد شامل کیا گیا اور آج بھی خیبر پختونخوا کے نصاب میں بے سے بندوق پڑھائی جاتی ہے، جبکہ دیگر صوبوں میں بے سے بکری حتیٰ کہ ریاضی کے سوالات میں بھی بندوقوں کو جمع اور تقسیم کیا جا رہا ہے۔ میاں افتخار حسین نے خیبر پختونخوا حکومت کو دھاندلی زدہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ہار جائیں اور صرف پی ٹی آئی ہی کامیاب ہو جائے۔
ان के मुताबिक ये हुकूमत धांधली के नतीजे में कायम हुई है और तसादुम की सियासत को फरोग दे रही है। उनका मजीद कहना था, तीसरी बार हुकूमत के बावजूद पीटीआई ना अवाम को रिलीफ दे सकी और ना ही अमन कायम कर सकी है। बेरोजगारी हो या मईशत, हर शोबा तबाह हो चुका है, लेकिन पीटीआई की तमाम तर तवज्जो अडियाला जेल तक महदूद है। हुकूमत सिर्फ इमरान की रिहाई के लिए सरगर्म है, जबकि अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।